الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یہ سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 8، 9، 10۔ پچھلی آیت میں زمانہ جاہلیت میں اب عرب لوگوں میں جو دستور تھا وراثت کے تعلق سے کہ عورتیں اور نابالغ بچے وراثت سے محروم ہو جاتے تھے، انہیں وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اس کی تردید کی گئی، اس کا رد کیا گیا، اور وراثت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا۔ اجمالی طور پہ تفصیلی احکامات آگے آ رہے ہیں۔ کہا گیا کہ جو قریبی رشتہ دار والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اس میں مرد عورت دونوں کو حصہ ہے۔ وہ مرد چھوٹا ہو بڑا، بوڑھا ہو جوان، ہر ایک کو ترکے میں سے وراثت میں سے حصہ ملے، اور جو کچھ چھوڑ کر کے گئے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، زیادہ ہو کم ہو، ہر چیز میں سب کو کیا ہے؟ برابر کا حصہ ہے، سب حقدار ہے۔ تو رشتہ داری کو معیار بتایا، بنیاد بتائی، تفصیلی احکامات آگے، مطلب 11ویں نمبر آیت اور 12ویں نمبر آیت میں آ رہی۔ اب یہ جو 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں سے جو پہلی آیت، اس میں جو وارث نہیں بنتے، جن کو وراثت میں کوئی حق نہیں، وراثت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں، ایسے غیر وارث اگر وراثت کی تقسیم کے موقع پر جمع حاضر ہوں تو، اور اسی طرح غریب، یتیم، مسکین اس موقع پر اگر موجود ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی اللہ نے ہدایت دی۔ پھر دوسری 2 آیت میں یتیموں کے مال کے حفاظت کے تعلق سے کچھ احکامات ہیں، جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں بھی یتیم کے ہی مالوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے حفاظت کے بارے میں آپ نے سنا، آگے بھی سنیں۔ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اگر میراث کے تقسیم کے وقت اولو القربہ، قریبی رشتہ دار حاضر ہوں، ہوتا ہے کیسا؟ ہوتا ہے کبھی میراث کی تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اس میں ایسا بھی ایک رشتہ دار ہے جسے وراثت میں حصہ نہیں ملتا، قانون کے حساب سے وراثت میں اسے حصہ نہیں ملتا۔ ارے نواسیاں ہوتی ہیں، ان کو ملتا ہے کیا؟ کچھ ایسے ہوتے، ماموں رہتا ہے، کبھی ماموں کو نہیں ملتا ہے۔ تو ایسے جو رشتہ دار جن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، وہ تقسیم کے موقع پر موجود ہوں۔ والیتامى، یتیم بچے، کبھی ہوتا ہے بیٹا ملا تو پوترے کو، بیٹے کو ملا تو پوترے کو نہیں ملتا، اور وہ پوتا ایسا ہے جس کا باپ نہیں، یتیم ہے فار ایگزامپل۔ تو والیتامى، یتیم ہیں تقسیم کے موقع پر، اور وہ رشتہ دار ہیں جن کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ والمساکین، کچھ مسکین بھی جمع ہو گئے، ایسے موقع پر مسکین، غریب، ضرورت مند، انکم کم آؤٹ گوئنگ زیادہ۔ انکم کم آؤٹ گوئنگ زیادہ کا مطلب وہ نہیں، بعض لوگ ہے نا
لاکھوں کماتے ہیں، پھر اس کے بعد لاکھوں کا قرضہ بھی رہتا ہے، ان لوگوں وہ لوگ مراد نہیں، میرے کہنے کا مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں بیچارے کماتے ہیں 300-400 روپے دن کا، اور خرچہ کتنا ہے 500 روپے کا ہے، نہیں وہ کرایہ بولو، لائٹ بل بولو، وہ فلاں بولو، ایسے مسکین جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ فرمایا یہ لوگ اگر تقسیم کے موقع پر موجود ہوں فارزقوہم منہ، تو انہیں بھی دے دو، انہیں بھی کیا کرو، کچھ دے دو۔ ارے اللہ تعالیٰ تم کو بیٹھے بٹھائے دے رہا ہے، کیا تم محنت کر کے کمائے گا؟ یہ باپ کی پراپرٹی، ماں کی پراپرٹی یا کسی کی بھی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے، اب تم نے کوئی محنت تو نہیں کی؟ جیسے باپ مرا، باپ کی ساری پراپرٹی کا بچہ کیا ہو جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے، اس میں کوئی محنت پڑی اسے نہیں لگی نا، کوئی محنت نہیں لگی، اللہ دیا ہے تمہارے کو، بیٹھے بٹھائے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، احسان ہے، تو اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کرو تم کہ اللہ کا آرڈر ہے تم ایسے لوگوں کو دے دو، اللہ دیا ہے تو اللہ کے حکم پر تم بھی کیا کرو، کچھ مسکینوں کو، یتیموں کو، اور ان وارثوں کو جن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں مل رہا، معاف کرنا، ان رشتہ داروں کو جن کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، دے دو دل رکھنے کے لیے، وہ بھی خوش ہوں گے، نہیں ان کے دل سے بھی دعائیں ملیں گی، ورنہ پورا ایک کو 1.5 کروڑ مل رہا ہے، ایک کو 50 لاکھ مل رہا ہے، ایک کو فلاں مل رہا ہے، تو ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، وہ مجلس میں ان کو معلوم ہو رہا ہے، اب تو سیکرٹ پورا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، مولوی صاحب کو تک پوچھتے نہیں، مفتی صاحب کو پوچھنا چاہیے نا شرعی مسئلہ کیا ہے، پوچھتے نہیں، کیوں؟ کہاں مفتی صاحب کو معلوم ہونے کے بعد میں چندے کی بعد میں رسید لے کے آئے تو مدرسے کے، اللہ نے آپ کو دیا ہے تھوڑا ہمارے مدرسے کو دو، بولتے نہیں، پوچھتے نہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں، معلوم ہو جائے گا نا میرا باپ کتنا پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے، بعد میں کہاں تھے بھی جمعہ میں، او باپ رے باپ، پوچھتے مسئلہ پوچھے تو نہ معلوم ہوگا، پوچھتے نہیں۔ تو رشتہ دار موجود ہیں لیکن ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تقسیم کے موقع پر موجود ہے، فرمایا فارزقوہم منہ، تو انہیں کیا کرو، دے دلایا کرو، کچھ دے دو، اللہ نے تم کو دیا تم ان کو دے دو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ بھلائی کی بات کرو، نہیں دینے کا ہے تو بدتمیزی مت کرو، بد کلامی مت کرو، تلخ بات مت کرو، کڑوی بات مت کرو، دینے کا نہیں ہے مت دو، ٹھیک ہے تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے پورا اس میں سے کچھ دیں گے دوسروں کو، نہیں تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے تو بد کلامی مت کرو، بھلائی کی بات کرو۔ ایسا ہے کہ مجھے ملا برابر 1.5 کروڑ لیکن 2 کروڑ کا قرض ہے میرے اوپر، اس لیے میں کچھ دے نہیں سکتا، معاف کرنا۔ ایک بات بولنے دیں، فار ایگزامپل آج لوگ مائنس بہت چل رہے، قرض کے اوپر قرض کے اوپر قرض، ملا ہے آپ کو معلوم ہے، مجھے دیکھو 1.5 کروڑ 2 کروڑ ملا ہے، 5 کروڑ ملا ہے مجھے میرے پاس، لیکن 6 کروڑ آلریڈی قرض ہے، آلریڈی میں مائنس میں چل رہا ہوں، اس لیے میں یا پھر یہ کہ دیا تھوڑا دیا، اب ان کی خواہش ہے تھوڑا اور زیادہ ملتا تو اچھا تھا، تب بھی معذرت کرو، بھلائی کی بات کرو، بد کلامی مت کرو، تلخ لہجے میں کڑوے لہجے میں بات کر کے ان کا دل دکھاؤ مت، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، دیو اور پھر بھلائی کی بات کرو۔ یہ بھلائی کی بات کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، نہیں دینے کا ہے تو، یا دیا کم دیا، وہ زیادہ کا مطلب آس رکھے ہوئے تھے بول دو، ایسا ہے کہ فی الوقت ابھی آپ اتنا رکھ لو، مزید کہ آپ یہ مت کرو، تھوڑا ہمارا بھی ذرا مشکل حالت سے ہم گزر رہے، ہم کو ضرورت ہے اس کی، فلاں جو بھی ہے، بد کلامی مت کرو، اچھی بات کرو۔ تو یہ تو تقسیم کے موقع پر دینے دلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے، یہ کون سے مال میں سے ہے؟ اس مال میں سے نہیں ہے جس میں سب کا حق ہے، جن کو جو ملا نا اس میں سے، مال مشترک میں سے نہیں، مال مشترک اس میں تو سب کا حق ہوتا ہے، اس میں ایک آدمی کا ادھیکار نہیں چلتا، تقسیم کے موقع پر جن کو جو ملا اس میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے اختیار سے 2 اللہ فرما رہے ہیں، سمجھ رہے؟ مشترک مال نہیں، ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے،
ابھی انڈیویڈ ہے، وہ ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے مال، اس میں سے کسی کو بھی خرچ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ اس میں سب کا مال، سب کا حق ہے۔ اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو باہر گاؤں میں ہوں گے وارث، ان کی بھی اجازت کی ضرورت ہے، ان کی اجازت کے بغیر یہ مشترک مال کو تم کیسے دوسروں کو دے سکتے؟ صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے، اپنے مال میں سے کرو، یہ مشترک مال ہے، اس میں سب کا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی ایسے بھی بچے ہوں اس میں وارثین میں جو یتیم ہوں، مطلب نابالغ ہیں۔ اب نابالغ بچوں کے مال میں تصرف کرنے کا کسی کو بھی ادھیکار نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، وہ مائنر ہیں، جب تک میجر نہیں بنتے اس وقت تک ان کے سرپرستوں کو بھی کیا نہیں ہے؟ ادھیکار نہیں ہے اس کے مال میں سے دینے کا۔ تو مال مشترک کی بات نہیں ہو رہی یہاں، تقسیم کے موقع پہ جو جس حصے کا مالک بن جاتا ہے اس میں سے دینا، اس میں سے دینا یتیموں کو، مسکینوں کو، اور اسی طرح ان رشتہ داروں کو جو وارث نہیں بنتے۔ ہاں، مشترک مال بڑا ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ مشترک مال، لوگ اس میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو، مرنے والا مرا، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا اس کے مال میں سے، مرے ہوئے آدمی کے مال میں سے ہے نا۔ پہلے سب سے پہلے کیا کرنے کا؟ کفن دفن، اس کے بعد اس کا قرضہ ورضہ ہے تو اس کو، اس کے بعد اس کی وصیت، اس کے بعد چوتھے نمبر پر کیا آتا ہے؟ وراثت کی تقسیم کا نمبر آتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ تو کفن دفن میں جو اس کا مال استعمال ہوتا ہے اس میں بھی صرف کفن دفن کے حد تک ہی اس کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فار ایگزامپل، عام طور پہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کفن میں 3 جو کپڑا استعمال کرتے، اس کے بعد اس کے جنازے کے اوپر ایک چادر ڈالتے، دیکھو چادر ایکسٹرا، یہ ایکسٹرا جو چادر ہے یہ میت کے پیسے میں سے آپ کیا نہیں کر سکتے؟ خرید نہیں سکتے، کیونکہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، وہ یا تو وارثین میں سے کوئی اپنے مال میں سے کیا کرے؟ خرچ کرے، وہ کس میں سے نہیں کر سکتا؟ ترکے میں سے نہیں کر سکتا، میت کے مال میں سے، مال مشترک میں سے نہیں کر سکتا، سمجھ رہے؟ کچھ اور چیزیں بھی لا کر کے کیا کرتے ہیں وہاں؟ یاد رکھیں، میت کے مال میں سے صرف میت کے کفن دفن کا ہی کیا کر سکتے ہیں آپ، اس کے بعد ایکسٹرا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اپنے مال میں سے کریں، میت کے مال میں سے نہ کریں، کیونکہ میت کا جو مال ہے ابھی کیا ہو گیا؟ مال مشترک ہو گیا، اس میں سب کا کیا حق ہے۔ ہاں، سب راضی ہوئے کیونکہ ان کا تو بات الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کتنے کے لوگ موجود ہوتے، کتنے کے لوگ موجود نہیں ہوتے، خواہ مخواہ تکلیف دیتے میت کو، ہمارے کو کل آنے کا ہونے کا، تب تک کیا کرو؟ ان کو فریج میں رکھو بول کر، آئس میں رکھو۔ 40 گھنٹہ 30 گھنٹہ میت کو کیا کر رہے ہیں؟ زندگی میں بھی تکلیف، مرنے کے بعد بھی تکلیف، اولاد دینے کا اپنے ماں باپ، اللہ حفاظت کرو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں سے اگر کوئی اللہ نے روزی کمانے کے لیے ہم کو باہر جانے کو کیا کرنے کا، یہاں ملا نہیں، باہر ہم کو اللہ، تو اس ٹائم میں اگر ہمارا کوئی بھی رشتہ دار، تو ہم یہ نہ کہیں میں آنے کا ہے، مجھے دیکھنے کا ہے۔ تمہارے دیکھنے سے کیا ہونے کا؟ انہیں اٹھ کھڑا ہوتا ہے کیا ہمارا سو آدمی؟ نہیں تو اس کو بخشش زیادہ ملتے گی۔ کیا کرنے کا ہے؟ تم آ کے کیا کرنے کا ہے؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنا بڑا جھوٹا بھرم قائم رکھنے کے لیے، میں بھی بہت محبت کرتا ہوں اپنے باپ۔ کیا محبت؟ تم عداوت کر رہے، تم دشمنی کر رہے اپنے میت کے ساتھ، چاہے تمہاری ماں ہو، تمہارا باپ کیوں نہ ہو۔ کیا عزیز بھائی سمجھ میں آ رہی؟ خواہ میں دبئی سے آنے کا ہے، مجھے آئے تک اٹھانا کو میت کو، پھر کہاں رکھنا؟ بھائی فریج میں رکھو۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ انہیں مرا، اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بول کے، نہیں ہو رہا ہے، اسے احساس نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے تو ایسا نہیں ہم کو تعلیم دی، ہمارے نبی نے تعلیم دی، احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ بدسلوکی نہیں کر سکتے میت کے ساتھ، اسے احساس ہوتا ہے، نہلانے میں، پانی کے ڈالنے کے معاملے میں، ہاں اس کو اس کے جو ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اس کے ساتھ جو بھی آپ کیا کرتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ آپ مرا نا چلو ہاں ہو کر کے ہاتھ کیا نہیں کر سکتے۔ آخر میں کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ غیر حاضر وارث ہو سکتے ہیں، اس لیے مال مشترک میں یاد رکھیں کوئی کسی کو تصرف کرنے کا، خرچ کرنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا بھی کیا نہیں ادھیکار نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم؟ 30واں 10واں 40واں پورا کس میں؟
میت کے مال میں سے. کس کے باپ کا؟ میت کے مال میں سے. ابھی وہ مال مشترک ہے، سب کا اس میں کیا ہے؟ جو حقدار ہیں، حصے دار ہیں، ان کی رضامندی نہیں، ان کی اجازت نہیں. وہ ملازم کیا کرتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے باپ کو ثواب ملنے کا. ہاں کیا کرنے کا، خوشی سے نہیں دے رہے وہ اجازت. یاد رکھیں یہ 30واں 40واں سب سے پہلی بات تو یہ بدعت ہے، یہ کرنے کا ہے ہی نہیں. لیکن جو کر رہے ہیں وہ بڑا ڈبل جرم کر رہے ہیں. اگر مال مشترک میں سے کریں گے، اپنے پیسے سے کر رہے ہیں، بدعت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا مال برباد کر رہے ہیں. اگر مال مشترک میں سے کر رہے ہیں، ڈبل جرم. ایک تو بدعت کا اور دوسرا حرام. تمہارے لیے کیا نہیں ہے اس میں سے لینا، صدقہ خیرات کرنا، کھلانا پلانا جائز نہیں ہے. یہ مال مشترک ہے، اس میں سب کا حق ہے. جو وارثین ہیں ان کا، اسے کیا نہیں کر سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تقسیم کے موقع پر اگر رشتہ دار موجود ہوں جو وارث نہیں ہے، تو یہ تقسیم کے موقع پر کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو اپنا مل گیا، اپنی جو چیز ہے اس میں سے کیا کرو، سمجھ رہے، مشترک مال میں سے نہیں. تو فارزقوہم منہ وقولوا لہم قولا معروفا، ان کو دے دو اور ان کے بھلائی کی بات کرو. یہ پہلی آیت. اب دوسری آیت میں اللہ اکبر، یتیموں کے مال کی حفاظت اور اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے جو یہ جو آیت ہے، اتنے اثر انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. واقعی یتیموں کے مال کی حفاظت کے تعلق سے فرمایا، دیکھو یتیموں کے مال کے سلسلے میں ذرا سوچو. تم اگر ننھے بچوں کو چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہے ہو، تمہارے بچے کیا بن رہے ہیں؟ یتیم بن رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا لاسٹ ٹائم آ گیا. اس ٹائم پہ تم کو کتنی فکر ستاتی ہے کہ میرے بچوں کا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. پتہ نہیں ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. برابر کا اگر سرپرست ملا، متولی ملا، ذمہ دار ملا، تو انہیں کیا کرے گا؟ میرے بچوں کا بھلا کرے گا. نہیں، دھوکے باز، چور، دغاباز، سخت دل آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا میرا پراپرٹی، تو میرے بچوں کا کیا حال ہوگا. ڈرتے، فکر کرتے. ایسا چیز دوسرے یتیم بچوں کے سلسلے میں بھی فکر کرو. ان کو بھی ان کے ماں باپ کو ایسی فکر تھی. نہیں سمجھ رہے؟ تو دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ تم کیا کرو؟ اچھا معاملہ کرو. انداز دیکھو کیسا ہے. فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ڈریں وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور بچے، یعنی ننھے بچے، 2 سال کا، 1.5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، ایسے ننھے بچے ہیں، چھوڑ کر کے وہ جا رہا ہے، تو ڈرے. وہ خافوا علیہم، ان کو فکر لگی رہتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. اگر وہ اپنے چھوٹے ننھے بچوں کو چھوڑ کر کے جائیں گے تو کیا ہوگا بول کر کے کیا ڈر، ان کو ایک فکر ستاتی ہے. فرمایا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے یتیم کے مال کے بارے میں، یتیم کے مال کی حفاظت کے تعلق سے ڈرنا چاہیے. نہیں سمجھے؟ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ سے ڈریں. جس طرح اپنے ننھے بچوں کو جب وہ چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہا ہے تو ان کے بچے یتیم ہوں، تو یہ یتیم اپنے یتیم بچوں کے سلسلے میں مرتے ہوئے جو تم کو فکر ستاتی ہے، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ دوسرے بچے بھی ایسے ہی ہیں، دوسرے یتیم بچے بھی ایسے ہی ہیں، ان کو بھی ان کے ماں باپ کو بھی ایسی فکر ستاتی تھی. تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. کل کے دن تمہارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے گا تم پسند کرتے، اس کو نہیں پسند کرتے. تم یہی پسند کرو گے نا میرے بچوں کا اچھا خیال رکھیں، کوئی ان کے مال کی حفاظت کرے. اسی طرح تمہارے قبضے میں اگر کسی یتیم بچے کا مال آیا، تو ان کا جائیداد آیا، ان کا بینک بیلنس آیا، تم بھی کیا کرو؟ اس کی حفاظت کرو، ان بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. نہیں سمجھے؟ کیا انداز ہے دیکھیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب لنفسک ما تحب ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے تم پسند کرتے نا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. اپنے بچوں کے لیے تم یہی پسند کرتے ہو نا کہ میں اگر مروں تو میرے بچوں کے ساتھ دوسرے اچھا برتاؤ کریں. اسی طرح دوسروں کے بچے تمہارے قبضے میں آ گئے، تم اس کے باپ نہیں لیکن وہ یتیم بچے ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں.
ان کا جائیداد، ان کا پیسہ تمہارے قبضے میں آ گیا تو تم اچھا برتاؤ کرنا، اللہ سے ڈرنا اور ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے مال کو کیا نہیں کرنا، گول مول کر کے، ہیرا پھیری کر کے کھانے کا نہیں، فضول خرچی میں استعمال کرنے کا نہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور پھر سیدھی اور سچی بات، سیدھی بات کہیں، سیدھی بات کہیں۔ کیا مطلب سیدھی بات کرنے کا؟ ایک آدمی مر رہا ہے، مرتے ہوئے ایسی بات کر کے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یتیم کا کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، تو تم اس ٹائم پہ سیدھی بات کرو ان کے ساتھ، ایسی وصیت مت کرو، ایسی وصیت کرنے سے کیا ہوگا؟ ان بچوں کا نقصان ہوگا، وہ یتیم بچوں کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اس طرح کی بات کر کے یتیموں کے ساتھ ظلم ہونے سے کیا کرو؟ روکو۔ گرچہ تمہارے بچے نہیں ہیں وہ، لیکن مرنے والے کے بچے ہیں وہ یتیم، اس طرح کا تم کیا کرو؟ انداز اختیار کرو۔ جو اپنے لیے چاہتے نا وہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو، جو اپنے یتیم بچوں کے سلسلے میں تم چاہتے ہو وہ دوسرے یتیم بچوں کے سلسلے میں بھی وہ جذبہ تم رکھو، ہمدردی کا، خیر خواہانہ جذبہ، ایثار کا جذبہ تم رکھو، سمجھ رہے؟ اپنے بچوں کے لیے تم چاہتے کہ نہیں دوسرے کوئی ہمدرد بنے، تو تم بھی ہمدرد بنو، خیر خواہ بنو۔ کیسا انداز ہے! اب سن رہے نا، شروع سے لے کے اب تک 10 آیتیں ہو رہی، پورا یتیم کے مال کی حفاظت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، لے دے کر کے یتیم کے مال کی حفاظت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، سخت وعید بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا جو لوگ یتیم کے مال کو کھا رہے ہیں ناجائز طور پر، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں، گول مول کرتے ہیں ان کے مال کے ساتھ، فرمایا وہ لوگ قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے انگارے نکل رہے ہوں گے، انگارے نکل رہے ہوں گے۔ سمجھ رہے؟ دنیا میں کوئی لوگ تماشا کرتے ہیں، دیکھو اندر کیروسین ڈال کر کے انگار نکالا، پرسوں ایسا کونگی نکال کر کے گیا کام سے، وہ تماشا سب کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن قبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کے منہ سے انگارے نکل رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، جو آگ دنیا میں بھرے تھے اب قیامت کے دن وہ آگ منہ کے ذریعے سے باہر آ رہی ہے، بس اتنا ہی ہونا۔ کسی کا بھی مال کھانا نہیں ناجائز طریقے پہ، لیکن اسپیشلی یتیم کے مال کے سلسلے میں فرمایا یتیم کے مال کو مت کھاؤ، بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت کے تعلق سے ہدایتیں دے رہے ہیں۔ آپ اتنا ڈیٹیل کس میں نہیں ملے گا؟ نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں نہیں ملے گا، قرآن میں ہے۔ اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، آپ بتائیں پیغمبر، لیکن یہاں ایسا نہیں، کوئی یتیم کے مال کے خود اللہ تبارک و تعالیٰ آرڈر پاس کر رہے، قانون پر قانون دے رہے، پھر بھی کوئی کیا کر رہا ہے؟ اسے اگنور کر رہا ہے، کیئرلیس کر رہا ہے اللہ کے ان ہدایتوں سے۔ فرمایا سنو، جو لوگ یتیم کے مالوں کے ساتھ ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان کے مال کو کھا جاتے ہیں ناجائز طریقے پر، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ خالی آگ بھر رہے ہیں اتنا نہیں، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں ہونا۔ یہ 4 دن کی زندگی کے لیے، 4 دن کی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت خراب کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے دھوکے میں مت آؤ، احتیاط کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ فرماتا ڈرو، یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ کسی کا بھی حق ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے، کسی کا بھی مال ناجائز طریقے پہ نہیں کھانا چاہیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، اسے کیا کرو؟ اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت پر چلو، قرآن کے بتائے ہوئے ہدایت پر چلو، ورنہ حشر میں، قیامت میں بہت برا انجام ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔